بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، یہ دوسری کتاب کا دیباچہ ہے۔ کتاب کا نام حکایت چون چنا ہے اور دیباچے کا ٹائٹل ہے خامہ چون چنا اپنا۔ شروع اس ذات واحد کے نام سے جو سچی عبادت و ریاضت دل اور زبان کی شہادت کے لائق ہے، اس کے فرما اطاعت اور اسی کی سرکار خدمت کے لائق ہے۔ ہماری اچھی اور خوبصورت امیدیں صرف اور صرف اسی رب کائنات سے وابستہ ہیں۔ حکایت چون چنا ہماری دوسری تصنیف ہے۔ ہماری اس تصنیف کو جغرافیائی طور سے 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ حصہ اول طنز و مزاح، حصہ دوم شخصی و فنی خاکے ہیں۔ دونوں حصوں کے درمیان جو خط تقسیم کھینچی گئی ہے، اس تقسیم میں کوئی ہزاروں میل کا فاصلہ نہیں بلکہ چند اوراق کا فاصلہ ہے۔ لہذا خط تقسیم کا متنازع یا پریشان کن لفظ یا تصور دیکھ کر پریشان ہونے کی چنداں ضرورت نہیں۔ اس کتاب مزاح میں 18 مضامین ہمارے معاشرے سے جڑے ہیں اور ہماری اچھی بری معاشرت کے آئینہ دار ہیں، جبکہ بقیہ مضامین شخصی و فنی کہانیاں خاکے ہیں اور حصہ دوم پر مشتمل ہیں۔ ہماری پہلی کتاب کا نام خامہ جنگی ہے۔ نام تجویز کرتے وقت ہم اسے بہت آسان فہم سمجھتے رہے، مگر قربان جائیے اپنی قومی زبان اردو کہنے والوں کے، کوئی اسے خامہ جنگی پڑھتا رہا، کوئی اسے خام جنگی کہنے لگا۔ اس لفظ پر جو گزری سو گزری، مگر ایک بہت بڑے ٹیوشن زن ڈیلر پروفیسر صاحب غالباً فزکس کے ہیں، جب بھی ملے تو فرماتے ہیں کہ تمہاری خانہ جنگی انہیں بہت پسند ہے۔ معلوم نہیں وہ ہمیں تلخاتے ہیں یا ذرائع مذاق کہتے ہیں کہ میاں تمہاری خانہ جنگی سے وہ بہت خوش ہیں۔ اس بینائے فزکس سے عرض ہے کہ ہمارے ہاں خانہ جنگی تو کبھی کبھار عارضی بنیادوں پر ہوتی رہتی ہے، مگر ہمارے بہت ہی قریبی دوست اور مخلص انسان، اچھے رشتہ دار جناب ڈاکٹر صاحب، ان کے ہاں خانہ جنگی مستقل بنیادوں پر رہتی ہے، کیونکہ ڈاکٹر صاحب بھی لکھنے لکھانے کے موذی مرض میں مبتلا ہیں۔ ہماری بھابھی محترمہ حالانکہ اچھے خاصے پڑھے لکھے خاندان کی چشمی و چراغی ہیں، وہ ڈاکٹر صاحب کو ماں سوائے نسخہ جات کچھ اور لکھتا دیکھتی ہیں تو پوچھتی ہیں طبیعت تو ٹھیک ہے نا، آخر آپ کیا چاہتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب کا ادبی صفحے میں مضمون چھپا تو محترمہ سوال کرتی ہیں کہ اب انہیں کتنے روپے ملیں گے؟ ڈاکٹر صاحب کے اس شعلے رائے گاں کے طفیل ہماری بھابھی محترمہ کبھی کبھی شعر بھی ارشاد فرما دیتی ہیں۔ کھیت سے روزی والا شعر کیا ارشاد فرماتی ہیں، کھال اتار کر رکھ دیتی ہیں۔ ایک دن ڈاکٹر صاحب آئے اور کہنے لگے کہ میاں ہم اپنی کتابوں سے عاجز آ چکے ہیں، تمہاری بھابھی کا حکم ہے کہ گھر میں یا تم رہو گے یا تمہاری خشک کتابیں۔ ہم نے عذرائے تفنن ڈاکٹر صاحب کے دکھتے ہوئے دل کو پھر سے رنجیدہ کر دیا۔ پوچھا کہ آج آپ کی کتابوں کو خشک کہا گیا ہے؟ ظاہر ہے کتابیں خشک ہی اچھی لگتی ہیں۔ گیلی کتابیں اپنے آپ اپنے شیلف میں کیسے رکھیں گے؟ اور ہاں وہ دن دور نہیں جب ڈاکٹر صاحب آپ کو بھی خشک کہا جائے گا۔ ڈاکٹر صاحب ہمارے ان خدشات کو بالکل بجا فرمانے لگے، گویا کہ میں تو اس دن سے ہراساں ہوں کہ جب حکم ملے خشک مردوں کو گھروں میں نہ رکھے کوئی۔ ہاں، بھابھی کی کتاب دشمنی سے یاد آیا، ان دنوں جناب ڈاکٹر اور ان کی نو بیاہتا دلہن نئے رشتے ازدواج میں منسلک ہوئے اور ہنی مون کے سفر پر روانہ ہونے لگے۔ ڈاکٹر صاحب نے سفری مطالعہ کے لیے چند مستعار لی گئی کتابیں ہمیں یہ کہہ کر واپس کر دیں کہ ان کی دلہن محترمہ فرماتی ہیں کہ اگر کتابیں ہنی مون کے سفر پر ہمراہ ہوں گی تو جناب ڈاکٹر آپ اس عروسی سفر پر اکیلے ہی روانہ ہو جائیں۔ بھابھی محترمہ کی موجودگی میں ایک روز ڈاکٹر صاحب نے
نہ جانے نشے میں تھے یا کیا تھا، کہنے لگے کہ وہ ادب عالیہ کے افق پر بڑی تیز رفتاری سے چھا جانا چاہتے ہیں۔ پہل تو بھابھی عالیہ کے نام پر پریشان ہو گئی، ہاں پھر فوراً کہنے لگی تیز چلو گے جلد مرو گے، تیز رفتاری موت انجام۔ ڈاکٹر صاحب تو شاید بددعاؤں کے عادی ہو چکے ہیں، مگر ہم نے اس ٹریفک کنٹرول کرنے والے جملوں کا بہت برا منایا کہ اب ٹریفک کنٹرول کرنے والے جملوں سے خاوند کنٹرول کیا جا رہا ہے۔ ڈاکٹر صاحب سے گزارش کی تو فرمانے لگے جس دن بھی ہم لکھنے لکھانے کی بات کرتے ہیں محترمہ پوچھتی ہیں پیسے کتنے ملیں گے؟ انہیں کیا ملے گا، تنگ آمد بجنگ آمد۔ ایک دن تو ڈاکٹر چلا اٹھے کہ جو تمہیں ہندی فلمیں دیکھ کر ملتا ہے نتیجہ دعاؤں جیسی بد دعاؤں کی صورت میں نکلتا ہے، خدا کرے تمہارے قلم کی سیاہی کبھی خشک نہ ہو۔ چنانچہ ڈاکٹر صاحب کو مشورہ دیا کہ آپ سیاہی والے قلم کے چکر سے ہی نکلے، بال پین سے لکھا کریں۔ صد شکر کہ ہمارے شہر میں کوئی سمندر نہیں، کیونکہ محترمہ کا کہنا ہے کہ ان کی کتابوں کے انبار کا کیا فائدہ، کہیں سمندر ہوتا تو اس میں یہ کتابیں ڈال آئیں گی، مچھلیاں اور دیگر آبی جانوروں کی خوراک بنیں گی، دائمی ملیں گی۔ ڈاکٹر صاحب کا کہنا ہے کہ اس سے قبل کہ یہ کتابیں سمندر میں جائیں، سمندری مخلوق اور تم جیسی ادب دشمن بیگمات کو خوراک تو مل ہی رہی ہے اللہ کے فضل سے، مگر محترمہ اب آئے روز ڈاکٹر صاحب کو خسارے کی دھمکی دے دیتی ہیں کہ میں سمندر دیکھتی ہوں تم خسارہ دیکھنا۔ دنوں تو لڑائی اس حد تک بڑھ گئی کہ ہماری بھابھی صاحبہ نے اپنے والد محترم کے گودام میں کام کرنے والے 4-6 مشٹنڈے بلوا لیے کہ جو صرف ایک اشارے پر کتاب نظر آتش کرنے والے تھے۔ ہمیں فون پر ڈاکٹر صاحب نے امدادی کارروائی کے لیے طلب فرمایا کہ ان کی 200-250 ادب کی کتابوں کو ہم افغان مہاجرین کی طرح اپنے پاس رکھیں۔ ہم نے تھوڑا سوچنے کے بعد حامی بھر لی کہ پہلے کتابیں تو ملے، بعد میں قبضہ کرنا کون سا مشکل کام ہے۔ ڈاکٹر صاحب کے ہاں پہنچے تو ان کے بیڈ روم میں چوب تراش کام کر رہے تھے اور کمرے برہنہ ڈانس باجماعت دیکھ رہے تھے۔ کمرے کا سارا ڈیزائن بدلا جا رہا تھا۔ بیگم صاحبہ اور گودام سے بلوائے گئے مشٹنڈے بھارتی نیم برہنہ ڈانس باجماعت دیکھ رہے تھے۔ کسی شاعر نے کیا خوب پیروڈی کی تھی، تیرا دل تو ہے فلم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ ہمیں ملتے ہی بھابھی صاحبہ بولی کہ بھائی آپ ہی ڈاکٹر صاحب کو سمجھائیں، آخر انہیں اس لکھنے لکھانے سے ملتا کیا ہے؟ لائبریریاں ہیں کہ بھری پڑی ہیں، کون سی معاشرتی اصلاح ہوئی؟ جرائم تو بڑھتے ہی جا رہے ہیں۔ میں آپ کو ان کی تمام تر پرانی بور اور وہ بھی اردو کی کتابیں تحفتاً دے رہی ہوں۔ ادھر ڈاکٹر صاحب تھے کہ مریضوں کی طرح منہ لٹکائے بیٹھے تھے۔ آخری اطلاعات ملنے تک ڈاکٹر صاحب کو یہ مشورہ دیا گیا تھا کہ جب بھی لکھنے کے لیے پیٹ میں درد ہو طوطے مینا اور تیتر کی آوازیں نکالا کریں۔ بچے بھی خوش پہ بیگم صاحب کا بلڈ پریشر بھی کہیں غارت۔ انادل کی چہکار سے ملنے والی فرد بخش تازگی سے کون کافر انکاری ہو سکتا ہے؟ ادھر ڈاکٹر صاحب کی شکل ڈاکے کے بعد لٹنے والے ایک متعصب شخص کی ہو رہی تھی۔ نظر یار کہہ رہی تھی غافل ادب سے سکان زمین کیسے ہیں، شوخ و گستاخ پستی کے مکین کیسے ہیں، وہ نقائص کا تسلسل نام ہے جس کا حیات۔ اکثر ڈاکٹر صاحب زندگی کی یہ تعریف کرتے اور پھر کہتے کہ بندہ بشر یہی سمجھتا ہے، مگر افسوس کہ ہماری بھابھی جناب ڈاکٹر کو بندہ بشر ماننے کے لیے بھی لات و لال سے کام لیتی ہیں۔ ہماری بھابھی صاحبہ ہمارے قبیلے سے کوئی تعلق تو نہیں رکھتی، مگر پھر بھی ان کے عادات و خصائل ہمارے بزرگوں کی طرح ہیں جو زیادہ لکھنے والوں کو گریڈ اے کے گستاخ کہتے اور سمجھتے تھے۔ دادا جان تو فرمایا کرتے تھے کہ چپ رہا کرو، زیادہ چوں چرا نہ کیا کرو۔ اب ہم ہیں کہ حکایات چوں چرا لکھنے بیٹھے ہیں، بزرگ نہ تو ہماری حکایات چوں چرا پڑھ سکتے ہیں اور نہ ہی ہماری انگلیوں سے بنے کچے پکے گھڑے تصور بتاں اور
تصویر آؤ فغاں دیکھ سکتے ہیں، انگلیاں کمہار اپنی خامہ چوں چنا اپنا۔ عمر عزیز کے 11 سال دیار غیر میں گزر بسر کرنے کے بعد سوچا کہ گھر واپس لوٹا جائے۔ زمانہ بدل چکا ہے، جی ہاں بالکل بدل چکا ہے، ذرا الٹا بدل گیا ہے۔ ایئرپورٹ پر پہنچے تو سب سے پہلے کسٹم کی طوائف کا سلام موصول ہوا، وہاں سے چھوٹے تو آگے جمہوریت ملی کہ جس کا دامن لوگوں نے تار تار کر دیا تھا۔ دلاور فقار نے کہا تھا، ملی تھی راہ میں جمہوریت کل، جو میں نے خیریت پوچھی تو رو دی، وہ بولی میں بھی باعزت تھی پہلے، مگر لوٹوں نے لٹیا ہی ڈبو دی۔ وقت کے لحاظ سے ہم ساری دنیا سے نہیں تو کم از کم آدھی دنیا سے آگے ہیں۔ افریقہ سے 4 گھنٹے، انگلستان سے 5 گھنٹے، عرب ممالک سے 1.5-2 گھنٹے، مگر ترقی کی شاہراہ پر ہماری پھٹ پھٹی سب سے پیچھے ہے۔ بقول مولانا حالی، عالم ہے سو بے عقل، جاہل ہے سو وحشی، منعم ہے سو مغرور، مفلس سو گدھا ہے، اور آج بھی حالت یکساں ہے۔ ہماری انڈسٹری میں کوئی بڑا ملک سرمایہ کاری کرنے کے لیے تیار نہیں، حکمران کاسہ گدائی لیے پھرتے ہیں۔ وقت کی پابندی کرنے والے شخص کو غریب اور فارغ سمجھا جاتا ہے۔ کھانا کھانے اور غیبت کرنے کے علاوہ ہم ہر کام تاخیر سے کرتے ہیں۔ میں یہاں ضمیر جعفری کا شعر لکھنا چاہوں گا، جہاں کی تیز رفتاری کو روکا تو ہے کچھ ہم نے، ہمیں جو آج کرنا ہو وہ اگلے سال کرتے ہیں۔ مہنگائی کے بحر بے قرار نے شوہر کو مسٹر ڈنکی بنا دیا ہے۔ مڈل کلاس شوہروں کی بیگمات بے پرواہ کلب کے ممبر بن چکی ہیں، اور بازاری کھانے خود بھی اور اہل خانہ کو بھی کھلا کر محنت سے دستبردار ہو گئی ہیں اور بیماریوں کی آماجگاہ بن گئی ہیں۔ بچے ہیں کہ اپنی خواہشات اور مطالبات کو والدین کی آمدنی کو مد نظر رکھ کر پیش نہیں کرتے۔ حکومتیں ہیں کہ آنا جانا لگا ہوا ہے۔ ہمارے ممبران ایوان زیری اور ایوان بالا کے ساتھ ساتھ پھیرے لگا چکے ہیں، مگر مشکلات ہیں کہ بڑھتی جا رہی ہیں۔ کوئی تو سوچے ہم کیا کر رہے ہیں۔ عجیب و سادہ و غمگین ہے داستان عجب۔ اب درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور آئیکن کا بٹن پریس فرمائیں۔ بصورت دیگر ہم آپ سے ہرگز خفا نہیں ہوں گے۔ اس سے پہلے بھی ہزاروں لاکھوں چینل سبسکرائب کرنے سے ہمارے معاشرے میں کون سا سدھار پیدا ہو گیا یا کون سا بیمار شفا یاب ہو گیا ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں، میری انگلی میری مرضی۔